बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे औलाद नहीं हो रही थी और मेरा छोटा देवर, जिसको मैं भाई समझती थी, वो मेरी बहुत फिक्र करता था। एक दिन देवर ने जैतून का तेल ला कर दिया और कहने लगा, भाभी ये आम तेल नहीं है, दम किया हुआ है, जैतून का तेल है ये। 7 दिन इसको पीने के बाद आप हामला हो जाएंगी। वो तेल पीने के बाद मैं 1 महीने में हामला हो गई। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो देवर ने शोर डाल दिया कि ये बच्चा मेरा है। शौहर डॉक्टर के पास ले गया। जब रिपोर्ट करवाई तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। वो बच्चा तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आज से 6 साल पहले दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और सबसे ज़्यादा शानदार इस्तकबाल मेरे देवर ने मेरा किया था। उसके अलावा मेरी सास, मेरे शौहर का रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शौहर तो लगता था कि उसे ज़बरदस्ती बिठाकर निकाह पढ़ाया गया है और सास भी मुझे बेजार सी लग रही थी। ये लोग रिश्ता भी खुद ही लेकर आए थे, लेकिन उनके रवैये मेरी समझ से बाहर थे। सिर्फ मेरा छोटा देवर था जिसकी उम्र 20 साल थी और उसका नाम हम्माद था। उसी ने मेरे गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और लग रहा था कि सिर्फ वही एक मेरे इस घर में आने से खुश है। शादी की रात भी ऐसा लग रहा था कि शौहर महज एक फ़र्ज़ निभा रहा है, उसे मुझसे किसी किस्म का कोई जज्बाती लगाव नहीं था। सुबह उठी तो सास ने चाय नाश्ते तक का ना पूछा और मैं खुद ही किचन में जाकर अपना और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैं नई नवेली दुल्हन थी। असूलन तो शादी के शुरू के दिनों में उन लोगों को मेरा ख्याल रखना चाहिए था। बाद में तो सारा घर मैंने ही संभालना था और सारा काम मैंने ही करना था। मुझे काम करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन शादी के शुरू का हफ्ता तो मुझे आराम मिलना चाहिए था। इतना तो मेरा हक बनता था बहैसियत एक दुल्हन। मेरे देवर हम्माद ने मुझे देखा कि मैं नाश्ता बना रही हूँ तो उसने मुझसे कहा कि भाभी, अभी तो आज इस घर में आपका पहला दिन है और आप पहले ही दिन नाश्ता बना रही हैं। हम्माद की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे क्या कहती, वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। हम्माद ने मुझे कहा कि आप रुक जाएं, नाश्ता ना बनाएं, मैं बाजार से नाश्ता लेकर आता हूँ। हकीकत में मुझे भी सख्त कोफ्त हो रही थी नाश्ता बनाने से। मेरा सर दर्द से फट रहा था क्योंकि मुझे सुबह सवेरे चाय पीने की आदत थी। इसलिए मैंने चाय बना ली और हम्माद का इंतज़ार करने लगी जो नाश्ता लेने गया था, क्योंकि चाय पिए बगैर मुझसे कोई काम नहीं होता था। जैसे ही मैंने चाय का कप ख़त्म किया तो हम्माद हलवा पूरी का नाश्ता लेकर आ गया। उसने मुझे शॉपर दिया और कहा कि खूब खाएं। उसने इतने प्यार से और मुस्कुराते हुए ये बात कही थी कि एक पल को मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई है, जो मुझसे छोटा तो नहीं था, तकरीबन मेरा हम उम्र ही था। मैं 20 साल की थी और मेरे शौहर शहरोज़ मुझसे 10 साल बड़े थे, यानी कि उनकी उम्र 30 थी। मैंने नाश्ता ट्रे में रखा और अंदर कमरे में आ गई। शहरोज़ अभी तक सो रहे थे। मैंने चाय और नाश्ता उनके सामने रखा तो उन्होंने नाश्ते को देखकर कहा कि ये कौन लेकर आया है, क्या तुम्हारे मैके से आया है? शहरोज़ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई थी, क्योंकि मेरे मैके से तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई नाश्ता लेकर आएगा। मेरे वालिदैन नहीं थे और मैं चाचा के घर रहती थी। वो लोग तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे। वो मुझे निकाल कर सुकून से सो रहे होंगे। उनके घर में रहकर मुझे कभी इज्जत का निवाला नसीब नहीं हुआ। 10 बातें सुनने के बाद 1 रोटी मिलती थी और अब क्या वही लोग मेरे लिए नाश्ता लेकर आएंगे? मैंने शौहर से कहा कि हम्माद लेकर आया है, मैं बना रही थी, लेकिन उसने कहा कि आप ना बनाएं, मैं लेकर आता हूँ। मेरी बात सुनकर शहरोज़ को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें खुद मेरे लिए नाश्ता बनाना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी तुम्हें हम्माद से नाश्ता मंगवाने की? शहरोज़ की बात सुनकर तो मैं घबरा गई। मैंने कहा कि वो आपके छोटे भाई हैं, अगर उन्होंने मुझे नाश्ता लाकर दिया है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ले जाओ ये नाश्ता, हम्माद का लाया हुआ नाश्ता मैं नहीं खा सकता, मुझे उससे नफरत है। तुम नहीं जानती हो कि वो किस किस्म का इंसान है, और वो मेरा सगा भाई नहीं है, सौतेला भाई है, और सौतेला हमेशा सौतेला होता है, सगा कभी नहीं बन सकता। शहरोज़ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, यानी कि हम्माद उनका सौतेला भाई था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं बहुत मोहतात रहूंगी।
اور آئندہ حماد سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب میرا شوہر ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کے بھائی سے بات کروں تو پھر مجھے ضرورت ہی کیا ہے اس سے بات کرنے کی؟ مجھے تو اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی حماد سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حماد میرے سسر کی دوسری ماں کا بیٹا ہے، کہ میرے سسر نے حماد کی ماں سے دوسری شادی کی ہے، لیکن حماد کی والدہ حماد کو جنم دینے کے بعد فوراً مر گئی تھیں۔ حماد کی والدہ میرے سسر کی پرانی محبوبہ تھی اور شہروز کی والدہ سے میرے سسر کی ارینج میرج تھی، لیکن انہوں نے دوسری شادی کے لیے بہت شور ڈالا، حالانکہ ان کا بیٹا شہروز بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی پرانی محبوبہ سے شادی کر لی، لیکن وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ یہی وجہ تھی کہ میری ساس اور شہروز کا رویہ حماد کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ مجھے حماد سے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنے شوہر کی تابعداری کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کا مزاج اس قدر سخت ہوگا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے حماد کی مدد درکار ہوگی۔ ایک دن میرے شوہر قیمہ لے کر آئے، مجھ سے کہا کہ میری یونیورسٹی کا ایک دوست آ رہا ہے، اسے اور مجھے قیمہ بہت پسند ہے، اس کے لیے بہت اچھا سے قیمہ بنانا، کھانا بہت لذیذ ہونا چاہیے کہ کوئی شکایت نہ ملے، نمک اور مرچ کا بہت خیال رکھنا، مسالہ تیز نہیں ہونا چاہیے۔ شہروز کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تھی، اگر مجھ سے کھانا صحیح طریقے سے نہ بنا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں شہروز کا دوست آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے اور کھانا تیار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں بہت دل سے کھانا بنا رہی تھی، لیکن میرے موبائل میں میری چچی کی کال آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر چچی سے بات نہیں کی تو وہ سوچیں گی کہ میں سسرال جا کر مغرور ہو گئی ہوں، اس لیے میں نے کال اٹینڈ کی اور ان سے بات کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا اور سارے کا سارا کھانا جل گیا۔ جیسے ہی میں کچن میں واپس آئی تو دیکھا کہ پورا کچن دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ میں نے دیگچی کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو سالن جل چکا تھا۔ مجھے رونا آ گیا تھا کیونکہ میرے شوہر کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب مطلب کہ میری بہت بڑی شامت آنے والی تھی۔ اگر وہ اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کا مہمان دوست بیٹھا ہوا تھا جو کھانے کے انتظار میں تھا۔ اب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ کھانا جل چکا ہے اور ان کو زوروں کی بھوک بھی لگی ہوگی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں کچن میں کھڑی رو رہی تھی تو اچانک حماد آ گیا، اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ شہروز کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے میں کھانا لینے کے لیے وہ آئیں گے اور مجھ سے کھانا جل گیا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حماد کو بتایا تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، بس 5 منٹ میں آیا۔ وہ ایسا کہتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے۔ وہ بہت ہی زبردست سا قیمہ ہوٹل سے لے کر آیا تھا اور نان بھی لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی جلدی سے کھانا پلیٹ میں ڈال دیں اور بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کھانا جل چکا ہے، جلا ہوا کھانا چھپا دیں۔ کچھ دیر پہلے جو میں شہروز کی ڈانٹ اور غصے کے لیے تیار تھی، اچانک سے حماد نے میری مدد کر کے میری تو ساری پریشانی دور کر دی تھی۔ میں نے فوراً کھانا برتنوں میں سجایا اور اسی وقت شہروز کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے حماد سے کہا کہ تم کچن سے باہر چلے جاؤ۔ وہ میری بات سمجھتے ہوئے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ شہروز نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا تیار ہے تو میں نے کہا جی تیار ہے۔ اس نے دیکھا میں نے سارا سالن ٹرے میں سجا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب مہمان چلے گئے تو شہروز نے مجھ سے کہا کہ تم نے قیمہ بہت ہی زبردست بنایا تھا، میرے دوست بہت تعریف کر رہے تھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے کی، ویسے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا اچھا بنا لو گی۔ شہروز کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے حماد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج وہ میری مدد نہ کرتا تو شہروز میری اتنی تذلیل کرتے جس کی کوئی حد نہ ہوتی۔ یہ پہلی بار تھا، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے ساتھ مسئلے ہو جایا کرتے تھے اسی قسم کے، اور حماد فوراً مدد کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اتنی رازداری سے میری مدد کرتا تھا کہ نہ میرے شوہر کو پتہ چلتا تھا اور نہ ہی میری ساس کو۔ میں تو سمجھو کہ حماد کے احسانوں تلے دب گئی تھی۔ میں اس کی اتنی دل سے مشکور تھی کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے تھے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یوں دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے اور مجھے اولاد نہ ہوئی، اور پھر میری ساس نے حماد کی شادی کروا دی۔
वैसे तो उन्हें हमाद से नफरत थी, लेकिन ज़माने का मुंह बंद करवाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब हमाद की दुल्हन इस घर में आई तो मुझे एक और सहेली मिल गई। हमाद की बीवी से भी मेरी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम आसिया था। आसिया बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन वही बात कि मेरे शौहर ने मुझे आसिया से बात करने से भी मना कर दिया था। लेकिन मैं शहरोज़ की गैर मौजूदगी में आसिया से खूब बातें किया करती थी, क्योंकि वो तो लड़की थी और बहुत अच्छी लड़की थी। वक्त गुजरता गया और आसिया उम्मीद से हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद ना हो सकी। आसिया की माँ बनने की खबर सुनकर तो मेरी सास और मेरे शौहर को जैसे आग लग गई थी। मेरी सास ने कहा कि उन्हें पोता चाहिए, जल्दी इलाज करवाओ। मैंने बहुत इलाज करवाया। डॉक्टर बार बार मुझसे कहते थे कि आप में और आपके शौहर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आप दोनों की अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। किस्मत किसी भी वक्त आप पर मेहरबान हो सकती है। ऐसे केस में असल मसला का पता नहीं चलता है। कभी ऐसा भी होता है कि सारी ज़िंदगी औलाद ना हो, और कभी अचानक से औलाद हो सकती है। साइंस इस मामले में बिल्कुल बेबस है। आसिया को बच्चा हो गया और उसका बच्चा 2 साल का हो गया, और मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मुझे औलाद ना हो सकी। मालूम हुआ कि शहरोज़ को अपनी कज़न पसंद थी जिसका नाम मरियम था। वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी सास को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी सास को ये खौफ था कि कहीं शहरोज़ मरियम से शादी ना कर ले, इसलिए उन्होंने जल्दी में शहरोज़ की मुझसे शादी करवा दी, क्योंकि मरियम बहुत तेज़ थी और मेरी सास को एक आंख नहीं भाती थी। क्योंकि मरियम मेरी सास की नंद की बेटी थी और मेरी सास को अपनी नंद से नफरत थी और उनकी बेटी से भी। मरियम को शादी के 4 साल बाद तलाक हो गई थी और उसका आना जाना हमारे घर में ज़्यादा हो गया था। जब से उसे मेरे बांझपन की खबर मिली थी तो शायद उसे उम्मीद हो गई थी कि शहरोज़ अब उससे ज़रूर दूसरी शादी करेगा। मेरी सास ने मुझे कहा कि अपना इलाज करवाओ, मैं तुम्हें दम दरूद वगैरह करवाने के लिए किसी पीर के पास ले जाती हूँ। जल्दी से शहरोज़ को बच्चा पैदा करके दो, वरना ये मरियम हमारे सर पर आकर बैठ जाएगी। शहरोज़ को पहले तो मैंने उससे शादी करने से रोक दिया था, लेकिन अब मैं नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि उसके पास वजह मौजूद है दूसरी शादी की। मेरी सास हकीकी मायनों में परेशान हो गई थी और उसने मुझ पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। उसने कोई डॉक्टर ना छोड़ा, कोई पीर फकीर ना छोड़ा, हर जगह मुझे लेकर जाने लगी, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। फिर एक दिन हम्माद ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं आपके लिए एक ऐसा तेल लाया हूँ जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने दम करके दिया है। ये सिर्फ तेल नहीं है, बल्कि इस तेल के अंदर एक दवा भी मौजूद है। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जिन जिन औरतों ने इस तेल को पिया है उनको औलाद हुई है। मुझे यकीन है कि आपको भी औलाद होगी। इसमें ख़ास किस्म की जड़ी बूटियों का मुरक्कब मौजूद है। हमाद भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। उन 5 सालों में जितना हमाद ने मेरा साथ दिया था उसका कोई हिसाब नहीं था। उसने मेरा भाई बनकर दिखाया था। मैं खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं इस तेल को ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। मुझे बताओ कि कितना अरसा पीना है। तो हमाद ने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ते तक इसे पीना है। 7 दिन तेल पीने के बाद मैंने महीना इंतज़ार किया और मुझे अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ महसूस होने लगीं। मुझे यकीन हो गया था कि कोई खुशखबरी है, और वाकई में खुशखबरी थी। मैं हामला हो गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये सब में वाकई हो गया है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। मेरी सास को भी सुकून आ गया था, लेकिन शहरोज़ का मूड बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि वो तो मरियम से शादी करने के सपने देख रहा था। मरियम के सर पर तो जैसे ये खबर सुनकर पहाड़ गिर गया था। मरियम को यकीन हो चला था कि मुझे कभी औलाद नहीं होगी और शहरोज़ उसे मिल जाएगा। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी, बहुत खुश थी। मेरी सास भी बहुत खुश थी। हमाद और आसिया, हम सब खुश थे। घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। 9 महीने तक हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर पहले जब मरियम घर आती थी तो मुझे बहुत खौफ महसूस होता था, लेकिन अब मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं था। अब मैं बेटे की माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने बताया था कि मेरे पेट में बेटा है। मेरा शौहर भी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मानूस होने लगा था। एक तरफ मैं थी और मेरा बच्चा था, और दूसरी तरफ मरियम। अपने बच्चे की कशिश मेरे शौहर को मेरी तरफ खींच रही थी, तो दूसरी तरफ मरियम एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी शहरोज़ को अपना बनाने के लिए। बस अब देखना यह था कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब मैंने बच्चे को जन्म दिया।
اور ہم خوشی خوشی بچے کو گھر لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کا موڈ خراب ہے۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حماد نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا اور میں اپنا بچہ لے کر جا رہا ہوں۔ حماد کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ یہ خوشی کا موقع تھا اور وہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے حماد سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ 6 سال بعد جب مجھے خوشی ملی تو وہ میری خوشی کو اس طرح سے کیوں برباد کر رہا تھا۔ میرا شوہر تو پہلے ہی حماد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو مجھے حماد سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا اور وہ آج اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا۔ میں نے حماد سے کہا کہ ایسا کیوں بول رہے ہو، کیوں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ حماد نے مجھ سے کہا کہ کسی سے بھی کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بتا دیں کہ یہ بچہ میرا اور آپ کا ہے۔ حماد کی بات سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات بول رہا تھا اور وہ بھی شہروز کے سامنے، حالانکہ وہ ساری حقیقت جانتا تھا کہ شہروز کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ میری ساس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے حماد سے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، بڑی مشکل سے میرے بیٹے کے ہاں خوشخبری آئی ہے اور تم ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ تم شہروز کے سوتیلے بھائی ہو اور تم سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ شہروز کو بھی غصہ آ گیا اور مریم سامنے کھڑی فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مریم اور حماد آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا حماد نہیں چاہتا تھا کہ شہروز کو اولاد ہو؟ کیونکہ یہ گھر ان دونوں بھائیوں کے نام پر تھا اور شاید حماد کو جائیداد کا لالچ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ لیکن میرا تو حماد کی نیت پر شک کرنے کی دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی بری بات میرے متعلق کیسے بول سکتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا، یقیناً یہ بچہ حماد کا ہے۔ شہروز نے مجھے کہا کہ تمہیں بچے کی اس قدر خواہش تھی کہ تم نے حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کی اور بچہ حاصل کرنے کے لیے میرے ہی سوتیلے بھائی سے ناجائز تعلق بنا کر یہ بچہ پیدا کیا ہے تاکہ میں مریم سے شادی نہ کر سکوں۔ تم اتنا گر سکتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، میرا حماد سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حماد یہ سب کیوں بول رہا ہے۔ حماد نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ابھی اسی وقت اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروائیں۔ اگر میں اس بچے کا باپ ثابت نہیں ہوا تو پھر دیکھ لینا آپ سب۔ یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حماد اتنا پراعتماد ہو کر بول رہا تھا، وہ DNA ٹیسٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی، کہیں واقعی تو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ میں اور میرا شوہر تو کافی عرصے سے بانجھ تھے۔ ایسا تو نہیں کہ واقعی حماد نے کسی دن مجھے بے ہوش کر کے میرے ساتھ اس قسم کی غلط حرکت کی ہو اور وہ اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا تھا تو کیوں کیا تھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ تیل پینے کے بعد مجھے ایک بار گہری نیند آئی تھی۔ کہیں حماد نے اس تیل میں کچھ ملایا تو نہیں تھا مجھے بے ہوش کرنے کے لیے؟ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی اسی وقت DNA ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اگر یہ بچہ میرے اندر نہیں نکلا تو کھڑے کھڑے میں طلاق دے دوں گا۔ میرا شوہر فوراً سے ہاسپٹل لے گیا DNA ٹیسٹ کے لیے۔ میری ساری خوشی خراب ہو گئی تھی۔ میرا بچہ جو آج اس دنیا میں آیا تھا، آج ہی اس کی ولدیت پر سوال اٹھ گیا تھا۔ میں شکوہ کناں نظروں سے حماد کو دیکھ رہی تھی اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ آسیہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میرے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلق بنا لیا صرف اس لیے کہ تمہیں اولاد چاہیے تھی۔ اب تو میری ساس بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ بچے کی خواہش میں میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے دیور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے یہ بچہ میں نے حاصل کیا۔ شہروز بچے کو لے کر واپس آ گئے۔ 2 دن بعد DNA ٹیسٹ کی رپورٹ ملنی تھی اور یہ 2 دن میرے لیے صدیوں کے برابر تھے۔ مریم نے تو ہمارے گھر میں 2 دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شہروز سارا دن مجھ پر غصہ کرتا رہتا، کہتا کہ اس حرام کے بچے کو میری نظروں سے دور کرو۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم دونوں پر، آخر تم دونوں نے میرے گمان کو یقین میں بدل ہی دیا۔ 2 دن تک میں نے حماد سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے شہروز سے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ بیچارہ تڑپ رہا تھا۔ 2 دن تک میری ساس نے اس بچے کو سنبھالا۔
میرے اندر تو جیسے کوئی جان ہی باقی نہیں رہی تھی. مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کسی دن حماد نے مجھے بے ہوش کر کے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا. میری جان پر بنی ہوئی تھی. شہروز کو لیب والوں کی طرف سے فون آیا کہ رپورٹ ریڈی ہے, وہ رپورٹ لینے آ جائیں. آسیہ بھی گھر واپس آ گئی تھی رپورٹ کی خبر سننے کے لیے. میری ساس, حماد, آسیہ اور مریم ہم سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے شہروز کا انتظار کر رہے تھے. شہروز اچانک جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوئے. انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا میرے کمرے میں چلے گئے. اور بچے کو اٹھا کر لائیں گے تو میری جان پر بن آئی. مجھے لگا کہ وہ بچے کو زمین پر پٹخ دیں گے یا اس کا گلا دبا دیں گے, اسے جان سے مار دیں گے. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شہروز نے بچے کو گلے سے لگا لیا اور اسے بہت پیار کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. مجھے سکون آ گیا تھا. میں نے حماد کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا. پھر حماد کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے مریم کی باتیں سن لی تھی جو شہروز بھائی کے کان بھر رہی تھی. بچے کی پیدائش سے ایک دن پہلے ہی مریم نے شہروز سے کہا کہ یہ بچہ لگتا ہے شہروز کا نہیں کسی اور کا ہے, اور شہروز بھائی نے اسی وقت کہا کہ انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے تو وہ بھابھی کو طلاق دے دیں گے. شہروز بھائی مریم سے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی بچہ گھر آئے گا تو وہ اپنی بیوی کو بچے سمیت نکال دیں گے. شہروز بھائی مریم کی باتوں میں آ چکے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ تصدیق کے لیے بھی کبھی بھی DNA ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, بلکہ اس کے بغیر ہی بھابھی پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیں گے. اس لیے میں نے یہ پلان ترتیب دیا, صرف اس لیے تاکہ شہروز بھائی جلدی سے DNA ٹیسٹ کروا لیں اور مریم نے جو زہر کا بیج ان کے ذہن میں بویا ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے. حماد نے مجھ سے کہا کہ بھابھی میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کا گھر بچانے کے لیے کیا, اور بھائی پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مریم جھوٹی ہے. شہروز نے مریم کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ہاں مریم, واقعی تم نے مجھے یہ بات کہی تھی, حماد سچ بول رہا ہے. اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ کیونکہ مجھے میری بیوی اور میرا بیٹا مل گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آ گیا اور اپنی اولاد کی اتنی بڑی خوشی بھی صحیح سے نہیں منا سکا. شہروز نے کہا کہ وہ واقعی مریم کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکے تھے, لیکن اولاد ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے. اتنے عرصے سے شہروز کو شک تھا کہ اولاد ان کی نہیں ہے, کیونکہ آج ان کو جب یقین ہو گیا کہ یہ بیٹا ان کا اپنا خون ہے تو ایک دم سے ان کے جذبات بچے کے لیے بدل گئے تھے اور وہ ٹوٹ کر بچے کو پیار کر رہے تھے. ہمیشہ مجھ پر احسان کرنے والے میرے بھائی جیسے حماد نے آج بھی مجھ پر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا تھا. سچ کہتے ہیں رشتے ہمیشہ خون کے نہیں ہوتے ہیں, کچھ احساس کے بھی رشتے ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے سب سے بڑا رشتہ احساس کا ہی ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر دیجیے, اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پامان.